والسماء ذات البروج. تو چلیے ایک بار آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے نائٹ آف سورڈز، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک اسپیسیفکلی پروفیشنل فرنٹ میں ایک تیزی، ایک سپیڈ آتی ہوئی دکھ رہی ہے. ایک بہت ہی اگین میں کہوں گی تیزی والی موومنٹ بھی آ سکتی ہے. اب دیکھیے تھوڑا تھوڑا سچویشن سرکمسٹانسز سب کے لیے ڈفر کریں گے. کچھ کے لیے سمپلی ہو سکتا ہے پیچھے کسی چیز میں بہت اٹکا ہوا محسوس کر رہے تھے، آپ کو لگ رہا تھا اسٹک ہو گئی ہیں چیزیں، آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہیں. اس ویک آل آف اے سڈن بڑی تیزی سے اس میں سے آپ باہر نکلیں گے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے لٹرلی آپ ٹریول کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، ٹریول سے ریلیٹڈ پلاننگ چل رہی ہے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ کا گول ہے، مقصد ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں بہت سپیڈ سے آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، گول مقصد کو بہت تیزی سے آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل فرنٹ میں چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ کہیں ان کے ساتھ اپنی سپیڈ کو میچ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. تو اوور آل اسی کے اراؤنڈ انرجی آپ کے پروفیشنل فرنٹ میں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے 7 آف کپس کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ بہت زیادہ ایک ڈسٹریکٹڈ سی انرجیز ہیں. جتنا اپنے پروفیشنل فرنٹ میں آپ اپنے گول مقصد کو لے کر فوکسڈ ہیں، ایک کانسنٹریشن ہے، اتنا ہی پرسنل فرنٹ میں آپ بہت زیادہ ڈیویٹڈ، ڈسٹریکٹڈ رہتے ہوئے دکھ رہے ہیں. آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، اور اسی لیے شاید آپ سوچ تو بہت زیادہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں. کتنی بار یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بس پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، ہم خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہم ویژن ہی کریٹ کرتے رہتے ہیں اور پریکٹیکل ریئلسٹک سٹیپس نہیں لیتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. اور جب بھی یہ کارڈ آتا ہے میں یہی کہتی ہوں بھائی آپ نے ویژن بنایا، بہت اچھا کیا، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ پریکٹیکل ریئلسٹک ایکشن انیشیٹوز نہیں لیں گے آپ کے خواب ریالٹی میں نہیں کنورٹ ہوں گے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیں، خاص کر اگر آپ کو لگے کہ بھئی آپ اسی انرجیز میں ہیں. اور دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن، کوئی چوائس آپ کو لینا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے من میں ہیں یا پھر بہت سارے آپشنز آپ کو دکھ رہے ہیں اور اسی لیے آپ ڈیسیجن چوائس نہیں لے پا رہے ہیں. تو جتنا بھی ڈیفیکلٹ ہو آپ فائنلی ڈیسیجن چوائس ضرور لیں، کیونکہ جب تک ہم انڈیسائسو والی انرجیز میں ہوتے ہیں نا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، ہم سٹک ہو جاتے ہیں. گروتھ اور پروگریس کے لیے فائنلی ڈیسیجن لینا اور اس کے لیے میسیو ایکشن لینا بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں کہیں مسنگ رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. نہ تو ایک صحیح طریقے سے آپ ڈیسیجن لے پا رہے ہیں اور نہ ہی ایکشن لے رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس ڈائریکشن میں پھر سے میں کہوں گی پریکٹیکل ریئلسٹک ہو کر کچھ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو کریکٹ کیا پرسنل فرنٹ آپ کا بہت اچھا جائے گا. اور اگر نہیں ان چیزوں کا خیال رکھا تو پھر بائی دا اینڈ آف دا ویک آپ کو لگے گا کہ بھائی خراب گیا ویک، مطلب ان دا سینس کہ کچھ خراب نہیں ہوا بٹ یس کچھ کنسٹرکٹیو بھی نہیں ہوا. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے سیجیٹیریس سائن کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل شیڈز آف یلو اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا تھرسڈے. تو یہ تھا ایک ویڈیو سے آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل، اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لیے پورے ہفتے کی ڈیٹس 11th ٹل 18th آف نومبر آپ سیف ہیں، آپ سیف زون میں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ سیف زون کے اندر ہیں. کوئی چیز اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی کوئی چیز آپ کو بہتر کرے، آپ کے فائنینشیل ایریا میں ستارے کی بلیسنگ نظر آتی ہے کہ کہیں سے کوئی پیسے منوسلوا کی طرح بھی آ سکتے ہیں، اور میرے ایکویرینس پہ کوئی اللہ کا کرم بھی ہو سکتا ہے. اور اس وقت اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ خرید و فروخت کرنی ہے تو یہ ہفتہ پورا ٹل دی 18 نومبر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کہیں شارٹ ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کسی بھی پرپس کے لیے، رشتہ داریوں کے لیے، رومانس ایریا کے لیے، یا بچوں کے دنیاوی مقاصد کو لے کے اللہ پاک آپ کو سرخرو کرتے ہوئے ستارے کی روشنی میں نظر آتے ہیں. تو ون لائنر میسج تو یہی تھا. ہاں ان ایریاز میں آپ کو اس وقت اس ہفتے ستارے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں.
اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ جو ہے 5 نومبر سے جو ستارے نے تبدیلی کی تھی ایکویرینس، آپ کی ازدواجی زندگی کو ویسے تو بہتر بنا رہا ہے، اور کچھ تھوڑا آپ بھی اب پازیٹیولی اگریسو ہو کے آپ کو بھی کنٹرول آسان لگے گا اس وقت اپنے لائف پارٹنر ہے یا آپ کا بزنس پارٹنر ہے، تو یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تعلق آپ کو جو ہے بہتر لگے گا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ستارہ آپ کو مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رشتے یہاں پہ آسان کریں اور آپ اسی طرح پازیٹیولی آگے بھی اپنے رشتے کو سروائیو کرانے میں کامیاب ہوں۔ پھر ایک ستارہ جس نے جگہ بدلی 23 اکتوبر کو، یہ میرے ایکویرینس جو ذاتی کاروبار میں ہیں ان کو بہتری دے گا، ان کے لیے روشنی دکھائے گا، ان کے حالات کو بہتر کرے گا، نئی بزنس اپرچونٹیز یا کوئی پرانے کام کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہونا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے یہاں پہ بہتری کر سکتے ہیں۔ آپ کے بزنس ایریا میں کوئی آپ کو آؤٹ آف دی بلو کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ پھر ایک نے ایکویرین جگہ بدلی تھی 3 نومبر، یہ آپ کے معاملات کو دوستیوں میں بہتر کر رہا ہے، لو لائف میں بہتر کر رہے ہیں یہ ستارے مل کے۔ آپ کے رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک آ سکتا ہے، کوئی من پسند آپشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے، کوئی دنیاوی خواہش بھی یہ ستارے مل کے آپ کی پوری کرا سکتے ہیں۔ اس نے یہاں پہ 3 نومبر سے اپنے کام پہ لگ گیا ہے، اب آپ نے اس کی کن مانگنی ہے اور اپنی خواہش کی کوشش کو ایکویرینس آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ بدلے گا 12 نومبر کو، اس ہفتے میں، یہ آپ کے سب سے قیمتی چیز آپ کو اب ملنے جا رہی ہے ایکویرینس، وہ ہے پیس آف مائنڈ۔ دماغ میں جب روشنی آئے گی، ایک سکون آئے گا، تو دنیا بھی آپ کو یہ جو نفسا نفسی پہ ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ آپ کو جنت لگنی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ آپ کے معاملات کو آسان کرے۔ ایک پیس آف مائنڈ انڈیکیٹ ہوتا ہے اس ستارے کی جو اس ہفتے تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو ہے باقی ہم وارننگ زون کی بات کریں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو رشتہ داریاں خاندانی ہیں، سسرالی ہیں، بہت محتاط رہیں۔ ایک شہر سے انٹرنیشنل سفر کرنا ہے یا نیشنل لیول پہ، صدقہ دیے بغیر آپ سفر پلان نہیں کریں گے۔ کسی ایسے معاملے میں ایکویرینس نہیں پھنسنا جس میں لٹیگیشن، مقدمے میں جانے کا اندیشہ ہو، اور آپ نے اگر جو ہے کوئی ایکویرینس چاہتے ہیں کہ مائگریٹ کر جائیں، اگر تو آپشن موجود ہے، تو اب تو ہم منزل کے قریب آ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اب یہ 4 مہینوں کا انتظار رہ گیا ہے، میں وہاں تک آپ کو لے ہی آئی ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور ہو سکتا ہے اپرچونٹی یا مواقع خود چل کے آپ لوگوں کے پاس آئیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستوں کو اور آسان فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنے دماغ پہ بہت بوجھ نہیں رہنے دینا، ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو 12 نومبر سے تبدیلی آنے جا رہی ہے وہ ویسے بھی یہاں آپ کو مینٹلی پازیٹیو کر رہی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے زون سی کے تیسرا ستارہ۔ اب ہم چلتے ہیں زون سی کا اگلا اور آخری ستارہ پائسس، یعنی کہ برج حوت جو ہے۔ سب سے پہلے پائسس تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے۔ 11 نومبر سے ہم شروع کریں گے، 18 نومبر پہ ختم کریں گے۔ ایک ستارے نے جو یہاں جگہ بدلی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، جو کہ 12 نومبر کو جگہ کی تبدیلی ہوگی۔ جن کے پاس ان کیس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں ڈی سے اور اردو میں